ہیں وہ موجود ہیں جی ڈاکٹر آمنہ اجاز. یہ کنسلٹنٹ ہیں کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں. یہ ذرا میری انگریزی کمزور ہے نا تو وہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، میری اپنی زبان تو نہیں ہے، مادری زبان تو پوٹھوہاری ہے نا جی، اور اردو بھی آپ کے ساتھ بول لیا کرتا ہوں. یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام ابھی آپ ریڈیو پر رفا ایف ایم 102.2 پر لائیو سنیں گے، یہی آپ رفا ایف ایم 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکیں گے. اب میں خاموش ہوتا ہوں اور مائکروفون حوالے کرتا ہوں محترم عرفان بھٹی صاحب کے. جی بھٹی صاحب، آپ کی صحت کے ساتھ آپ موجود، آغاز کیجیے گا. بہت بہت شکریہ طارق بٹ صاحب. اور آپ نے کہا کہ آپ کی جو مادری زبان ہے وہ پوٹھوہاری ہے. میری مادری زبان بھی پوٹھوہاری ہے، لیکن میں اتنی اچھی اردو نہیں بول سکتا. آپ ماشاءاللہ جب اردو بول رہے ہوتے ہیں تو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی مادری زبان پوٹھوہاری ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فن ہے جی، کیونکہ عموماً جو ہے نا ہمارا جو لہجہ ہے، ہمارا جو ایکسنٹ ہے، ہم کتنے مرضی باقی زبانیں سیکھ لیں لیکن اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایلیمنٹ وہ رہتا ہے ہمارے بولنے میں. سامعین محترم، پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ اجاز صاحبہ جو کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں. یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ کی جو تعلیم ہے، جو ڈاکٹر صاحبہ کا ایریا ہے وہ ہے. اور آج ہم دل کی بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ سے انفارمیشن لیں گے اور ان سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ چاہوں گا کہ ان کو نہ صرف ویلکم کہوں بلکہ ان کا ایک ڈیٹیل تعارف بھی حاصل کروں. تو ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا. میرا نام ڈاکٹر آمنہ اجاز ہے اور میں ایز اے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ پاکستان ریلوے ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں. اور میں نے اپنا MBBS راولپنڈی میڈیکل کالج سے کیا. اس کے بعد میں نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے اپنی اسپیشلائزیشن کی اور 2022 میں. اور اب میں ایز سینئر رجسٹرار اور کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ پاکستان ریلوے ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں. اچھا، اور آپ نے ریسنٹلی جوائن کیا؟ جی میں نے ریسنٹلی جوائن کیا پاکستان ریلوے ہاسپٹل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ میں تھوڑا سا دل کی بیماریوں کے حوالے سے دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں کچھ 17.1 ملین لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں ہر سال، اور یہ بہت بڑا فگر ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ہائیسٹ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ یہ ہے جو جس کو ہم کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کہتے ہیں. جی بالکل بالکل. اس کا تھوڑا بتائیے گا تھوڑا سا کہ کیا ہوتی ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز؟ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز یا دل کے امراض ہم ایسی بیماریوں کو کہتے ہیں جو کہ دل کو متاثر کرتی ہیں. اس میں مختلف اقسام کی بیماریاں آتی ہیں. عام طور پر عموماً ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دل کی بیماری کا مطلب ہے کہ مریض کو دل کا دورہ پڑ گیا، جو کہ موسٹ کامن ہماری جو آج کل بیماری ہے وہ یہی ہے کہ ہارٹ اٹیک جو بہت زیادہ کامن ہے. اس کے جو اور یہ بیماری بیسیکلی دل کی جو نالیاں ہیں یا جو شریانیں ہیں ان میں تنگی کے باعث مریضوں کو ہوتی ہے. اس کے علاوہ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں اور ان خانوں کے درمیان میں دروازے ہوتے ہیں جن کو ہم دل کے ویلوز کہتے ہیں. تو دل کے ویلوز جو ہیں ان میں تنگی ہونے کے باعث جو خون کی گردش ہے وہ دل کے ذریعے پوری باڈی میں نہیں ہوتی. اس کے ساتھ بھی ہم ان کو ویلولر ڈیزیز کہتے ہیں. دل کی شریانوں کی بیماریاں بھی ہوتی، شریانوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کے ویلو کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. ان میں تنگی بھی ہو سکتی ہے اور ان میں خون کا بہاؤ جو ہے وہ بیک سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دل کے گرد ہمارے ایک جھلی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے اور اس جھلی کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دل کے مختلف کینسرز بھی ہوتے ہیں اور دل کی بیماریاں جو ہیں وہ اسی طرح دل کے پٹھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. دل کے پٹھوں کی کمزوری ہو سکتی ہے. تو یہ ساری جو ہیں وہ ملا کے دل کی بیماریاں بنتی ہیں. صحیح ہے، ڈفرنٹ ٹائپس جو ہوتی ہیں، ڈفرنٹ ٹائپس یہ ہیں کہ نہ صرف دل بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو ہیں دل کے مختلف پارٹس جو آپ نے بتائے جو آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ویلوز کے ذریعے، ان کا سکڑ جانا بھی جو ہے وہ بیماری کا باعث بنتا ہے، اور جو شریانے ہیں ان کا سکڑنا بھی اس کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ اگر ہم جنرلی دیکھی جائیں ڈاکٹر صاحبہ تو کیا ٹائپس ہوتی ہیں اس کی، کتنی ٹائپس ہوتی ہیں عموماً؟ کچھ تو آپ نے بتا دی ہمیں. ہاں جی، یہی جنرل ٹائپس ہیں. جنرل بالکل دل کی بیماریوں کی یہی ٹائپس ہیں کہ مطلب آپ اگر اس کو میڈیکل ٹرم میں کہہ لیں تو آپ کے پاس ڈیزیز آف ہارٹ مسلز، ہارٹ ویلز، ہارٹ ویسلز، ڈیزیز آف دا پیریکارڈیم جو کہ دل کی باہر کی جھلی ہوتی ہے. تو یہ مختلف دل کی بیماریاں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سمٹمز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک عام بندہ وہ کیسے پتہ چلے گا اس کو کہ اس کو کوئی دل کا عارضہ لاحق ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے؟ کچھ ایسے جنرل سمٹمز ہیں
کہ جو بھی پتہ چلیں تو ہم فوراً کانشیس ہو جائیں, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہو یا ہمارے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہو؟ کوئی ایسے جنرل سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہمیں فوراً پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے جب وہ سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو جائیں؟ جی یہ بالکل آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. جو بہت کامن ہمارے پاس پریزنٹیشن ہے دل کے مسئلے کی, جو کہ موسٹلی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں بوجھ, تنگی یا دباؤ بائیں جانب پہ. ٹھیک ہے, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بہت زیادہ مریض آتے ہیں یا بہت زیادہ شرح جو ہمارے پاس ہے وہ دل کے اٹیک کی ہے یا دل کے دورے کی ہے, جس میں دل کی جو شریانیں ہیں ان میں تنگی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ رک جاتا ہے, جس کی وجہ سے آگے خون نہیں جائے گا تو مریض کو سینے میں بوجھ, دباؤ, جکڑن محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی نے مطلب پتھر رکھ دیا آپ کے سینے پہ. اس کے ساتھ آپ کو گھبراہٹ, پسینے, اور اگر مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہو جائے تو دل کی دھڑکن خراب, سانس کا پھولنا, یہ تو وہ سچویشن ہے کہ جب آپ کو ابھی فوراً دل کا دورہ ہوا ہے اور دل کی شریان جو ہے وہ 100% بند ہو گئی ہے. بہت سارے مریضوں میں بہت عرصے سے جو ہے وہ دل کی بیماری چل رہی ہوتی ہے, ان کی شریانوں میں آہستہ آہستہ تنگی آ رہی ہوتی ہے. اس میں جو کامن سمٹمز ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ آپ کو سینے میں بوجھ یا دباؤ محسوس ہوتا ہے چلنے سے زیادہ. آپ تھوڑا سا چلتے ہیں تو آپ کو سینے میں دباؤ محسوس ہوتا ہے, جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. اکثر لوگ زبان کے نیچے گولی رکھ لیتے ہیں, اس سے بہتر ہو جاتا ہے. تو جو موسٹ کامن پریزنٹیشن ہے وہ یہی ہے. اس کے ساتھ ضروری نہیں ہر مریض میں اسی طرح کی آئے, وہ بیماری ٹو بیماری ویری بھی کرتی ہے. کچھ لوگ شوگر کی بیماری ہوتی ہے, ان کے اندر موسٹلی وہ اس طرح سے پریزنٹ نہیں کرتے, ان کو کبھی پیٹ میں درد, گیس کا ہونا, اس طرح کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اب ہم کہیں گے کہ سینے میں ہونے والا ہر درد تو دل کا درد نہیں ہوتا. جکڑن جو کہ موسٹلی مریض اس کو پن پوائنٹ نہ کر سکے کہ یہ مجھے ایک خاص جگہ پہ ہے, وہ ایک زیادہ ایریا پہ سینے پہ. اس کے علاوہ وہ ریڈیٹ کرتی ہے آپ کے جبڑے میں, آپ کے بازوؤں میں, آپ کی کمر میں بھی جا سکتی ہے. تو یہ جو ہے وہ دل کے جنرل سمپٹمز ہیں. بالکل. اور جب ایسا کوئی محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ فوراً پھر وہ اس کو یہی چاہیے کہ ڈسپرین کی گولی اگر آپ کے پاس ہے آپ اس کو فوری طور پہ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس اینجیسٹ کی گولی ہے, آپ اس کو زبان کے نیچے رکھیں, اور اس کے بعد آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ آپ کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے تو اب بس آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. آپ نے فوری طور پہ قریبی ہسپتال میں پہنچ کے اپنا ECG کا ٹیسٹ کرانا ہے. صحیح ہے. چلیں اس پہ ٹیسٹ پہ بھی ہم بعد میں بات کریں, لیکن مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کازز ہوتی ہیں دل کی بیماریاں پیدا ہونے کی؟ جی بالکل, یہ بڑا ایک میرے خیال میں ضروری ہے عام لوگوں کے معلومات کے لیے یہ چیز. بالکل. جو بہت کامن وجوہات ہیں ہمارے ہاں اور بلکہ ورلڈ وائڈ دل کی بیماری کی, وہ بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا, شوگر کی بیماری ہونا, اس کے علاوہ آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہونا, تمباکو نوشی اس کی بہت بڑی وجہ ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل جو کہ آج کل موسٹلی ہمارا بہت زیادہ ہے کہ ہم واک نہیں کرتے, چلتے پھرتے نہیں ہیں, ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ مین وجوہات ہیں دل کے مسئلے کی. تو ان کو کنٹرول کرنا, جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یا جس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور جیسا بٹ صاحب نے شروع میں بتایا کہ یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہمارے وہ سامعین جو انٹرنیٹ جن کے پاس موجود ہے وہ اس پروگرام کو براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ. اور فیس بک پیج پہ یہ سہولت بھی موجود ہے کہ کچھ اگر پوچھنا چاہیں ڈاکٹر صاحبہ سے, کچھ سوال کرنا چاہیں ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو وہ سوال ہمیں کامنٹ باکس میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اگر پروگرام کے دوران ہمیں موصول ہوا تو ہم ان سوالات کو بھی انشاءاللہ انٹرٹین کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ اعجاز صاحبہ جو کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں, اور آج ہمیں دل کی بیماریوں کے حوالے سے گائیڈ کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کازز بتائے, کیا ایج فیکٹر بھی کوئی کاز ہو سکتا ہے یا ہائی رسک ہو سکتا ہے ایج؟ بالکل. جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے ویسے ویسے اس کا باڈی کا سسٹم, دل کی نالیاں, پورے جسم کی نالیاں, ان میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں شریانوں میں. تو ایج کے ساتھ ساتھ بھی دل کی بیماریوں کا جو ہے وہ عرضہ لاحق ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یعنی گروئنگ ایج جو ہے اس میں زیادہ لوگوں کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اس سے پہلے کہ ہم ٹریٹمنٹ کے آپشنس کی طرف جائیں, پریونشنس کیا ہونی چاہیے ضروری اپنے روزمرہ زندگی میں؟ دیکھیے, پریونشن وہی ہے کہ آپ کے جو رسک فیکٹر ہیں, اگر ہم سب سے پہلے بلڈ پریشر سے بات شروع کرتے ہیں تو
بلڈ پریشر ایک بہت بنیادی وجہ ہے دل کی بیماریوں کی. تو بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں. آپ کا بلڈ پریشر 140 130 سے نیچے ہونا چاہیے, اوپر والا, اور نیچے والا بلڈ پریشر 90 اور 80 سے کم ہونا چاہیے. اگر آپ کا بلڈ پریشر اس نارمل رینج میں نہیں ہے تو آپ کی جو دل کی شریانیں ہیں ان کے اندر ایک جو لیئر یا طے ہوتی ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم بلڈ کا پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے اندر تنگی زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دوائیاں باقاعدگی سے لیں, اپنے بلڈ پریشر کا ریکارڈ رکھیں. ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ رینج میں ہونا چاہیے, وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح دوسری بات اگر ہم شوگر کے مریضوں کی کریں تو شوگر بھی ایک بہت بڑی جڑ ہے, نہ صرف دل کی بیماریوں کی بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریوں کی. تو شوگر کے مریضوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا شوگر لیول کنٹرول رکھیں. جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے, اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے, تو آپ ایک فاسٹنگ شوگر کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروائیں. اس کی رینج ہوتی ہے, اگر وہ رینج سے زیادہ آ رہا ہے تو آپ کو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں کو آلریڈی شوگر ہے وہ اپنی دوائیوں کا, اپنی شوگر کا بہت زیادہ دھیان رکھیں. اس کے علاوہ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں, جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, وہ بہت خطرناک ہے, وہ بھی دل کی شریانوں کو ڈیمیج کرتا ہے. تو آپ نے اس کو بالکل چھوڑنا ہے, کوشش کرنی ہے اس کو ختم کریں. اس کے علاوہ آپ کی جو واک نہیں کرتے, ہمارا بہت ہی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ایک ہفتے میں کم از کم 150 منٹ جو ہے وہ واک کرے. اس کا ہیلدی لائف سٹائل ہو, اس کی ڈائٹ بالکل ٹھیک ہو, اس میں آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹس کی مقدار آپ کم لیں, فیٹ بہت زیادہ نہ ہو, آپ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں, آپ نمک کا استعمال کم کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں. اگر آپ ان پہ وقت پہ قابو پا لیں اور ان کو کنٹرول کر لیں تو دل کے مسئلوں سے آپ بچ سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور ابھی جیسے اب ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بہت بڑھ گیا ہے, بہت اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں کل ایک بڑی حیرت والی چیز میں شیئر کروں اپنے سامعین کے ساتھ, ناظرین کے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحبہ, کہ وہ گوگل آپ کو پورے منتھ کی رپورٹ دے دیتا ہے. تو اس میں کل میں اپنی رپورٹ چیک کر رہا تھا تو اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ اس نے بتایا مجھے گوگل نے کہ ایک ماہ کے دوران آپ جو ہے وہ 5.6 کلومیٹر پیدل چلے ہیں پورے مہینے میں, اور وہ اتنے ٹائم میں چلے ہیں, اور گاڑی پہ آپ نے کوئی 1000 and something مائلز کا سفر کیا ہے. سو یہ کتنا بڑا ایک مطلب ہمیں کوئی ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو جنرلی آپ اپنی چیزیں اسی طرح بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس قدر ضرورت ہے واک کی. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک ویک میں 1 گھنٹا 1.5 گھنٹا لازمی کرنی چاہیے, تو اتنی ہماری منتھ میں بھی نہیں ہوتی عموماً. اور اس میں یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں, ہم سارا دن کام ہی کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ واک ہو جاتی ہے. اس کو ہم واک نہیں کہتے. آپ کو پراپر اسٹریٹ ٹریک پہ اتنا چلنا چاہیے کہ جس سے آپ کا سانس پھولے, تو وہ آپ کی اس میں کیلوریز وغیرہ برن ہوتی ہیں, تو وہ ایک بیسیکلی آپ کی فزیکل ایکسرسائز اور ایکزرشن ہوتی ہے. ہاں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یقیناً جو دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بعض کیسز میں ایکسرسائز بھی ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ بہت وگرس ایکسرسائز نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اب دل کی بیماری ہوگی ہے تو اب ہم نے جو ہے نا وہ بالکل کچھ بھی نہیں کرنا, ہم نے بیٹھ جانا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس میں بھی آپ لائٹ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی جاری رکھتے ہیں. صحیح ہے. کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب ہمیں موصول ہوئے ہمارے سامعین کی طرف سے. ایک سوال ہے, نشور خان غالباً نام لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے پوچھا جی کہ فخر سے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ بڑے دل والے ہیں جی, ان کا بڑا دل ہے, تو کیا دل کا بڑھنا بھی جو ہے کوئی بیماری ہو سکتی؟ ہاں جی بالکل. یہ دل, اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا دل بڑا ہو گیا ہے, تو اس میں مطلب مذاق کے اپارٹ, جوکس اپارٹ, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دل کے پٹھے جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر دل کے پٹھوں کی کمزوری ہو جائے یا دل کے پٹھوں کی کوئی بیماری ہو جائے تو دل کا جو نارمل فنکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کی جو دیواریں ہیں وہ باریک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس میں مسل کانٹینٹ زیادہ نہیں رہتا تو وہ پھیل جاتی ہیں. تو اس میں دل کا جو سائز بڑا ہو جاتا ہے لیکن فنکشن کم ہو جاتا ہے دل کا. تو مطلب ایک بیماری ہے. جی جی بالکل. حسیب خان ہیں, فیاض صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کا دل صرف 25 یا 30% کام کر رہا ہے تو اسے کیا احتیاط برتنی چاہیے اپنی لائف میں؟ جی بالکل. دل کسی کا 20 یا 25% کام کر رہا ہے تو اس کو اپنی لائف میں ایک تو اس کے جو ڈاکٹر نے میڈیسنز ایڈوائز کی ہیں وہ ان کو بہت باقاعدگی سے کھانی ہے جو ڈاکٹر نے, اور اس میں انہوں نے کوئی ناغہ نہیں کرنا. اس کے علاوہ انہوں نے نمک کا استعمال کم کرنا ہے, کم سے کم.
کیونکہ ایسے مریض جو ہیں وہ اگر اپنی دوائیاں باقاعدگی سے نہیں لیتے, یا ان کو کوئی اگر انفیکشن وغیرہ بہت زیادہ ہو جائے, یا نمک کا استعمال بہت زیادہ کریں, یا ان کی ڈائٹ ٹھیک نہ ہو, تو ان کے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے کے بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں, جس کے ساتھ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ایمرجنسی میں پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ اپنی خوراک کا اور اپنی ادویات باقاعدگی سے استعمال کریں. ظفر نیازی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے کسی وجہ سے, تو گھر والے فوری طور پہ کریں. آپ نے ایڈریس کر دیا اس کو, لیکن میں چاہوں گا دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو جو میں نے علامات بتائی ہیں آپ کو بالکل وہی لگ رہا ہے کہ آپ کو دل کا اٹیک ہو گیا, تو آپ فوری طور پہ ڈسپرن کی ایک گولی لیں. ایک اینجیسڈ کے نام سے گولی آتی ہے, وہ درد کو بھی کم کرتی ہے, تو وہ آپ زبان کے نیچے رکھ کے جتنی جلدی ہو سکے فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ آپشنز کی سائڈ پہ, کہ اگر کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہو گیا, آپ نے بہت ساری بیماریوں کا ذکر کیا کہ دل کی بیماریاں ملٹیپل ٹائپس ہیں ان کی, جی جی, تو ٹریٹمنٹ کے کیا کیا آپشنز پھر موجود ہوتے ہیں؟ اس میں ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, جو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ہے کہ دل کا دورہ اگر آپ کو پڑے, تو اس میں بہت امپورٹنٹ کہ آپ گھر میں ایک دو اگر دوائی موجود ہے تو وہ لیں. فوری طور پہ آپ ہاسپٹل پہنچیں. ہاسپٹل پہنچ کے سب سے پہلا اور امپورٹنٹ ٹیسٹ آپ کا ECG ہے. ECG کے ٹیسٹ پہ ہمیں فوراً سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض کو دل کا دورہ تو نہیں پڑا. پھر اس حساب سے جو ہے وہ آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل میں پہنچے ہیں جہاں پہ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی سہولت موجود ہے, اور آپ کا دل کا بڑا اٹیک ہے, تو جتنا جلد ہو سکے وہ ڈاکٹرز کی, پیرامیڈکس کی یہی ان کا پلان ہوتا ہے کہ وہ اس کو پروسیڈ کریں, کیونکہ دل کی شریانوں میں تنگی ہوتی ہے. ہم اینجیوگرافی کا ایک پروسیجر ہے, اس کے ذریعے سے وہ تنگی دیکھتے ہیں, اور پھر ہم اس تنگی کو فوری طور پہ اسٹنٹ ڈال کے کھول دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو دل کی بیماریاں ہیں وہ ان کے اکارڈنگلی ہی, مطلب دل کی شریانوں کی بیماری ہے, اگر اس میں تنگی ہے تو وہ اس کے اکارڈنگلی اس کو پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہے, کس طرح ہے, دوائیوں پہ کنٹرول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں کو پیدائشی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, جس طرح ہم عام زبان میں کہتے ہیں دل کا سوراخ, تو وہ آپ اپنے کنسلٹنٹ, اپنے کارڈیولوجسٹ سے کنسلٹ کر کے, تو ہر بیماری کی اس کے حساب سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل میں ہوتی ہیں, تو ہمارے ہاں بھی دل کی بیماریوں کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کس کس طرح کی سہولیات موجود ہیں ہمارے پاس ریلوے ہاسپٹل میں. جی بالکل, میں نے ابھی ریسنٹلی ریلوے ہاسپٹل جوائن کیا, اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو ایک بہت ہی بڑی فیسلٹی وہ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہم مریضوں کے کر رہے ہیں. اور اس میں بھی سب سے آسانی والی بات یہ ہے کہ اب جو صحت سہولت کارڈ یا ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی موجود ہے, اس پہ آپ اپنی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی وداؤٹ اینی چارجز جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. وہ مطلب اس میں سے ڈیڈکٹ ہیں جو بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ایمرجنسی کی سہولت موجود ہے. آپ کو جب سینے میں درد, تکلیف, کوئی بھی مسئلہ لاحق ہو, آپ آئیں تو وہ ڈاکٹرز آپ کے پاس 24/7 موجود ہیں, وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس دل کا الٹرا ساؤنڈ, ایکو کی سہولت بھی موجود ہے, OPD بھی ہے. جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ سارے ضروری ٹیسٹ ہیں وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. تو کارڈیولوجی کی ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہے. ابھی ہمارا CCU بھی بنا ہے, اور وہاں پہ پیشنٹس کے ایڈمیشنز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں. تو کارڈیولوجی پوائنٹ آف ویو سے کافی حد تک ہمارا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال بھی آیا ہے, اور میرے پاس بھی ایک پوائنٹ لکھا ہوا تھا لائف سٹائل کے حوالے سے. سوال یہ ہے, عاصم صاحب نے پوچھا ہے کہ دل کے مسئلے سے بچنے کے لیے ایک آدمی کو عموماً اپنے بچوں کو کس طرح کی تربیت شروع سے ہی کرنی چاہیے, ان کی غذا, ان کا جو لائف سٹائل ہے, تاکہ وہ بڑے بھی ہو جائیں تو ان کی عادت بن جائے اس طرح کی چیزیں, اور وہ محفوظ رکھ سکیں اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے. جی بالکل, یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹرین کریں کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ ٹھیک ہو, آپ کا لائف سٹائل سیڈنٹری نہ ہو. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے بھی ہر وقت موبائلز اور انٹرنیٹ اور اس پہ ہی رہتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو. ان کی ڈائٹ میں آج کل جنک اور فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ہے, اس کی بجائے آپ ان کو گھر کا بنا ہوا کھانا دیں. ان کی خوراک میں پھل اور سبزیاں بہت زیادہ ہونی چاہیے. موٹا گوشت, اور جس طرح ہم بڑا گوشت جس کو کہتے ہیں, اور بہت زیادہ فرائیڈ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو اس کی عادت نہ ڈالیں. ان کو آپ پھل اور سبزیاں کھلانے کی عادت ڈالیں. مچھلی اگر آپ نے بہت ہی ان کو دینا ہے تو اس کی, یا پھر چکن وغیرہ کی. تو یہ بچوں کو فاسٹ فوڈ سے بچائیں, اور زیادہ سے زیادہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو. یہ نہ ہو کہ وہ گھر میں ہی بیٹھے رہیں اور انٹرنیٹ پہ ہی رہیں, اور اسکولنگ اور وہ تو چلیں, اٹس این امپورٹنٹ اینڈ نیسیسری پارٹ, لیکن اس کے علاوہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کی جتنی ہوں وہ اچھا ہے. اور واک کی عادت ڈالیں خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی.
ڈاکٹر صاحب میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 50% لوگ جو ہے نا ایٹ رسک ہوتے ہیں دل کی بیماریوں کے، تو یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، ایون مرد عورتوں دونوں میں یہ چیز موجود ہے. جی بالکل، یہ اسی طرح ہی یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے سیڈنٹری، میں نے ملٹیپل ٹائمز اس پہ بات کی. اس کے علاوہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے وہ رسک پہ ہیں، شوگر والے رسک پہ ہیں، جو اسموکنگ کرتے ہیں اتنا زیادہ کامن ہے وہ رسک پہ ہیں. تو یہ والی چیزیں آپ کنٹرول کریں تو بہتر ہو سکتا ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں دل کی بیماریوں سے. لیکن یہ آپ بہت ٹائم پہ اسٹارٹ کریں، کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ کا پرماننٹ ڈیمیج ہو جائے اور پھر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، تو آپ اپنا لائف سٹائل شروع سے ہی ٹھیک رکھیں گے تو. اچھا، سننے میں ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک تو چلے ڈائٹ ایک ریزن، اچھا اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کریں تو ڈائٹ ایک ایلیمنٹ اس کا ہو سکتا ہے، لیکن اسٹریسفل لائف بھی کیا آپ کا بی پی اور دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے؟ بالکل، اسٹریس بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آج کل ہر دوسرے بندہ ہی، بلکہ ہر بندے کو ہی لائف میں کسی نہ قسم کا اسٹریس موجود ہے. اس سے بھی ہماری جو دل کا اور ہمارا جو قوت مدافعت ہے اس سب پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اسٹریس بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان ساری چیزوں میں. تو اب زندگی ہے تو اسٹریس تو اس کے ساتھ ہے ہی، بالکل، لیکن جو ہے وہ کوشش اسٹریس کریں کو مینیج کرنا آنا چاہیے. ہاں بالکل، آپ مطلب اب اسٹریس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی، پاسبل ہی نہیں ہے اسٹریس کے بغیر تو لائف. لیکن اسٹریس کو بیئر کرنا آنا آتا ہو نا. ہاں جی، اس کو آپ ہینڈل کریں، مینیج کریں. جی، تو اس میں بہتر ہے. خاور صاحب کا سوال ہے کہ دل کے جو والو ہیں جن لوگوں کے اندر یہ اسٹینٹ جیسے ڈلتے ہیں، تو وہ ان کو بھی عام لائف میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جن کے اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں، اور عموماً دل کے وال کی جو لائف ہے، یہ اسٹینٹ کی جو لائف ہے یہ کتنی ہوتی ہے، کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب دل کی ایک شریان آپ کی تنگ ہو گئی ہے تو اس میں ہم پھر مریض کو اسٹنٹ ڈال کے اس کو کھول دیتے ہیں. اسٹنٹ جو ہے وہ ایک آپ اس کو چھلے کی طرح کی ایک چیز کہہ رہے ہیں، وہ ہم دل کی شریان کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ دل کی شریان کے اندر فٹ ہو جاتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ود ٹائم وہ اس کے اندر ہی ایبزارب ہو کے اس کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو اس کو نکلوا کے اس کو چینج کرانے کی ضرورت ہے یا اس کی لائف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اگر آپ نے اپنی دوائیوں کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا تو اس کے اندر جو ہم نے کھول کے بیماری سائڈ پہ کی تھی وہ دوبارہ آنے کے بالکل چانسز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسٹنٹ بند ہو سکتا ہے. بعض اوقات اسٹنٹ سے پہلے کہ اگر آپ کی شریان خراب ہو جائے یا اس کے بعد کا پورشن آپ کا خراب ہو جائے، آپ کا لائف سٹائل ٹھیک نہ ہو، آپ میڈیسنز وغیرہ ٹھیک نہ لے رہے ہوں، اس میں بیماری آ جائے تو اس سے بھی جو ہے نا وہ اسٹنٹ کے بند ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہی سب سے بڑی احتیاط ہوئی ہے کہ آپ اپنی دوائیوں کا استعمال جو ہے وہ باقاعدگی سے کریں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بیڈ باؤنڈ ہو گئے، آپ اپنی بالکل فزیکل ایکٹیویٹی کریں، آپ اپنی خوراک میں احتیاط کریں تو آپ کا اسٹنٹ ٹھیک رہتا ہے. احمد صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عموماً ایک محاورے میں ہم یوز کرتے ہیں دل دینا یا دل لینا یا ہماری شاعری میں اور اس طرح سے، تو کیا ریئل لائف میں بھی کوئی بندہ اپنی جو ہے اپنا صحت مند دل جو ہے یا اس کا کوئی حصہ عطیہ کر سکے؟ اس طرح کے ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہوتے ہیں دل کے؟ ہارٹ ٹرانسپلانٹ بالکل ہوتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کا دل مطلب ٹوٹلی ڈیمیج ہے اور دوائیوں سے اور کسی چیز سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن پاکستان میں بہت زیادہ کامنلی میں نے نہیں دیکھا ہارٹ ٹرانسپلانٹ، باہر کے ممالک میں ہے یہ والی. ہاں جی. اچھا، تو اگر ڈاکٹر صاحب ہم کمپیریزن کریں دنیا کے اچھے دل کے ہاسپٹلس کے ساتھ اپنے جو موجودہ ہمارے ہاں سیٹ اپ ہے، کیا ڈفرینس آپ فیل کریں، کتنا ہمیں مزید ابھی آگے جانا ہے اس حوالے سے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے دل کے بڑے اور اچھے ہاسپٹلز ہیں، اور اس میں بھی آلموسٹ یا بلکہ اتنی ہی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور بالکل ٹائم پہ فراہم کی جا رہی ہیں جس طرح ورلڈ وائڈ کہیں ہو سکتی ہیں. جی بالکل بالکل. اور لائف سیونگ بالکل ہمارے ہاں اسی لیول کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اب تو بلکہ ایک صحت کارڈ اور اس کے علاوہ حکومت نے بھی کچھ ہسپتال بنائے ہیں، تو اب عام بندہ بھی پیسوں کے بغیر بھی مطلب بہت زیادہ اگر آپ کا افورڈیبلٹی کا ایشو ہے جو کہ ہے ہمارے ہاں، تو آپ اپنا بالکل علاج کرا سکتے ہیں. بالکل پوری دنیا میں ہی ظاہر ہے کہ دل کا علاج جو ہے پوری دنیا میں ہی بہت ایکسپینسو ہے، لیکن ہمارے ہاں ان سہولیات کے ساتھ جو ہے نا یہ کافی کاسٹ افیکٹو ہو چکا ہوا ہے، بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہو گیا ہے. اور اب تو مطلب کوئی بھی بندہ جس کو دل کا اٹیک ہوا ہے وہ سرکاری دل کے جو ہسپتال اچھے ہیں اس میں آئے تو وہ فوری طور پہ وداؤٹ اینی چارجز آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مفت میں ہو رہا ہے، اور بالکل اپ ٹو دا گائیڈ لائنز، اپ ٹو دا مارک، اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پچھلے ایک ماہ سے ریلوے ہاسپٹل کے ساتھ وابستہ ہیں، کتنے لوگ روزانہ او پی ڈی میں آتے ہیں دل کی بیماریوں کے حوالے سے؟ ویسے جنرلی پوچھ رہا ہوں. ہاں جی، دل کی بیماریوں کے حوالے سے 100 میں سے کوئی
30 سے 40 مریض جو ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان کو جو ہے نا وہ دل کا کوئی نہ کوئی مسئلہ لاحق ہوتا ہے. تو مطلب بلڈ پریشر ہو گیا, بلڈ پریشر کے ساتھ سینے میں درد ہے یا سینے کے مسائل ہیں, دل کے مسائل ہیں, یا شوگر کے مریض ہیں, تو کافی زیادہ شرح ہمارے ہاں زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اگر آپ جنرل آڈینس کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں پلیز. جی بالکل, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو ٹھیک کریں. آپ اپنی سوشل میڈیا کا استعمال کم کر کے آپ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کریں, اور آپ کو اگر ایسے رسک فیکٹرز موجود ہیں لائک شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں, تو یا آپ کے خاندان میں دل کی بیماری بہت زیادہ کامن ہے, تو آپ اس کا فوری طور پہ علاج کریں. اور آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب ڈاکٹر نے آپ کو ایک دوائی تجویز کر دی ہے تو اس کے مشورے کے بغیر آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ وہ پھر بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہمارے ہاں بہت مسکنسیپشن ہے کہ میں نے دوائی لی, میں اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. تو وہ دوائی سے آپ کے سمٹمز تو کنٹرول ہو جاتے ہیں, لیکن آپ اس کی خاص مدت تک جب اس کو نہیں لیتے تو وہ آپ کا مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. بلکہ بعض کیسز میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ فار لائف بھی آپ کو میڈیکیشن پہ ہونا پڑتا ہے. بالکل بالکل, جو دل کی شریانوں میں تنگی ہے اس کے لیے آپ کو کچھ ادویات جو ہیں وہ فار لائف ہی بالکل لینی پڑتی ہیں. تو وہ آپ چھوڑیں گے تو آپ کی بیماری مزید بڑھنے کا چانس ہے. تو جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز نہ کرے آپ نے اپنی مرضی سے دوا نہیں چھوڑنی. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں, اور بہت مفید معلومات ہمارے سامعین کے لیے آپ نے شیئر کی. آپ نے دل کی بیماریوں کے حوالے سے ان کی مختلف ٹائپس کے اوپر آپ نے بتایا, سمٹمز ہمیں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ وہ کیا علامات ہیں جب آپ کو نظر آنا شروع ہوں کسی میں, اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یا اپنے اندر, تو آپ کو فوراً جو ہے نا ہاسپٹل سے رجوع کرنا چاہیے. اسی طرح کازز پہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں دل کی بیماریاں بڑھنے کی, کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے, پریونشن پہ بات کی. اسی طرح سے ٹریٹمنٹ اور یعنی کہ علاج کہ کیا ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے, مختلف بیماریوں کے حوالے سے مختلف علاج ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ اس کا ہوتا ہے. اور آخر میں ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں لائف سٹائل کے حوالے سے گائیڈ کیا جی کہ ہمیں زندگی میں اپنے جو معمولات زندگی ہیں وہ کس طرح کے رکھنے چاہیے کہ ہم صحت مند رہیں اور بیماریوں سے بچے رہیں. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. باقی جو پروگراموں کا سلسلہ انشاءاللہ وہ طارق بٹ صاحب آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ حافظ.